اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی اعمال والی زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات بھی یہی ہیں، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی یہی ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں، دنیا میں بھی ہمیشہ ہم اس چیز پر ہاتھ رکھتے ہیں جو اچھی ہو، اگرچہ مہنگی ہو۔ لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں تھوڑا زیادہ پیسہ خرچ کر لو لیکن ایک مرتبہ چیز اچھی لے لو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں پیسہ تھوڑا زیادہ خرچ کر لو لیکن چیز پائیدار لے لو۔ دو وصف جب کسی چیز میں ہوتے ہیں، ایک تو چیز اچھی ہو اور دوسری چیز دیرپا ہو، پائیدار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے چیز لی، گھر لے کر گئے خراب۔ تو ایسی چیز کے بارے میں جب آپ کو پتہ چلے گا تو اس پر آپ ہاتھ نہیں ڈالتے۔ تو چیز اچھی بھی ہونی چاہیے، پائیدار بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذہن بنایا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، پائیدار دنیا نہیں ہے، اچھی دنیا نہیں ہے۔ آخرت وہ دنیا کے مقابلے میں کئی گنا اچھی بھی ہے، اور آخرت دنیا کے مقابلے میں پائیدار بھی ہے۔ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، آخرت کی ہر چیز باقی ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، آخرت کی ہر چیز باقی ہے۔ اور آخرت بنتی ہے اعمال سے، وہ اعمال جس درجے کے بھی ہوں، جسم کے اعمال ہوں، زبان کے اعمال ہوں، دل کے اعمال ہوں، مال کے اعمال ہوں۔ اعمال ہونے چاہیے، ہر طرح کے عمل ہونے چاہیے۔ اعمال کے بغیر آخرت نہیں بنتی۔ اگر آخرت نہیں بنی تو ہم نے غلط سودے میں ہاتھ ڈالا۔ اور دنیا میں جو انسان غلط سودے میں ہاتھ ڈالتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ پھنس گیا، یہ گیا، اس کو نقصان ہو جائے گا، اس کے پیسے صاف ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح اگر ہم نے دنیا میں ہی ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور آخرت کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے تو ہم نے غلط سودے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ اچھا سودا جو ہے وہ آخرت کا سودا ہے۔ اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے۔ دنیاوی چیز کو جس طرح ہم کاروبار کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا، هل ادلکم علی تجارہ، آخرت کی تجارت بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ جس طرح ہم کوئی سودا لیتے ہیں، وہ سودا کبھی مہنگا ہوتا ہے، کبھی سستا ہوتا ہے، کبھی آسانی سے ملتا ہے، کبھی مشکل سے ملتا ہے، کبھی محنت کرنی پڑتی ہے، کبھی بغیر محنت کے ملتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الا ان سلعۃ اللہ لغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، کہ اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا ہے جنت۔ جنت حاصل کرنے کے لیے بڑے اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی اعمال پر نہیں تو ہم ایک بیکار زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر ہماری زندگی اعمال پر ہے تو ہم ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کل چونکہ دنیا ہی دنیا لوگوں کو نظر آتی ہے، تو جو دنیاوی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بس بیچارہ ایسے ہی زندگی گزار رہا ہے، اور جو دنیاوی اعتبار سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا مضبوط آدمی ہے، بڑا طاقتور آدمی ہے، پیسہ بہت ہے۔ اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ کسی کام کا نہیں ہے، اور ایک غریب آدمی اگر اعمال والی زندگی ہے تو وہ بہت طاقتور زندگی ہے۔ تو خیر، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اعمال والی زندگی پر آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو گننا شمار کر دو گے تو گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن میری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ آج ہماری یہ صرف انگلیاں ہیں نا، یہ انگلیاں نہ مڑیں تو ہم پریشان ہو جائیں۔
انگوٹھا نہ مڑے تو ہم کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے، گھٹنا نہ مڑے ہم پریشان ہو جائیں، جھک نہ سکیں ہم پریشان ہو جائیں، گردن ادھر ادھر موو نہ ہو ہم پریشان ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، جوڑ، اور ہر جوڑ کی طرف سے انسان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے 360 جوڑ تو ہم روز استعمال کر رہے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے ہمارے جسم کے جوڑ۔ ہمارا جسم سیدھا نہیں ہے، ہمارا جسم مڑتا ہے، ہم جھکتے ہیں بیٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں لیٹتے ہیں۔ اگر ہمارے جوڑ کام نہ کریں تو ہم تو کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو 360 جوڑ اللہ تعالیٰ نے دیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جوڑ کی طرف سے انسان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ اب صدقہ کیسے کریں؟ عام مفہوم صدقے کا لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنا ہی صدقہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کو اتنا آسان بنا دیا اور دین کو اتنا وسیع کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اتنا وسیع مفہوم کے ساتھ بیان فرمایا کہ اگر ہم ان اعمال پر آ جائیں تو سارا دن پتہ نہیں ہم ہزاروں صدقوں کا ثواب لے کر جائیں گے۔ روزانہ ایک نارمل انسان کے لیے اور غریب انسان کے لیے 360 روپے صدقہ کرنا یہ مشکل ہے، لیکن 360 نیکیاں کرنا یہ مشکل نہیں ہے۔ نیکی میں کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ صحابہ اکرام جب ایسی باتیں سنتے تھے وہ فکر مند ہو جاتے تھے کہ اللہ کے رسول 360 صدقہ روز کریں۔ اب ظاہر ہے ہر بندے کی تو حیثیت نہیں ہے کہ وہ 200-300 روپے 350 روپے 360 روپے روز صدقہ کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا آسان کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقۃ، کل تحمیدۃ صدقۃ، کل تہلیل صدقۃ، کل تکبیر صدقۃ، امر بالمعروف صدقۃ، نہی عن المنکر صدقۃ۔ کہ ایک انسان سبحان اللہ کہتا ہے اللہ صدقے کا ثواب لکھ دیتے ہیں، ایک انسان الحمدللہ کہتا ہے اللہ صدقے کا ثواب لکھ دیتے ہیں، ایک انسان اللہ اکبر کہتا ہے اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب لکھ دیتے ہیں، ایک بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ صدقے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے بیٹے کو بولتا ہے بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا چلو نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں۔ انسان اپنے کاروبار سے اپنی دکان سے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے کام بند کرو چلو نماز پڑھ کر آتے ہیں۔ انسان نماز کے لیے آ رہا ہوتا ہے، 4-5 دکاندار راستے میں آ رہے ہوتے ہیں، اس کے جان پہچان والے دوست ہوتے ہیں، وہ سب کو کہتا ہے چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے بعد باقی کام کرنا۔ ہر بول پر اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو دیکھا جھوٹ بول رہا ہے، اس کو پیار محبت سے سمجھا دیا کہ دیکھو بھائی جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولنے سے روزی میں برکتیں چلی جاتی ہیں، جھوٹ بولنے سے انسان کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولنے سے گھر کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ بچے نے نماز نہیں پڑھی، بیوی نے نماز نہیں پڑھی، اس کو سمجھایا کہ دیکھو نماز نہ پڑھنے سے بے برکتی آ جاتی ہے، نماز نہ پڑھنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اتنا وسیع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ رکھا ہے کہ کوئی بندہ یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ میں غریب انسان ہوں، میں صدقہ نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مفاہیم بیان فرمائے کہ ہر بندہ ہر وقت ہر روز کئی سو کئی ہزار صدقے کر سکتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، دل میں خیال آیا کوئی موٹر سائیکل والا آئے گا، اس کے ٹائر میں کانٹا لگے گا، اس کا ٹائر پنچر ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا۔ ہم نے کانٹا اٹھایا، ٹہنی اٹھائی اور سائیڈ میں رکھ دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے کا ثواب مل گیا۔ ہم گھر میں گئے، ہم نے اپنے بیوی بچوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک اچھی بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول معروف میں اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔
ہم سے باہر کوئی مسلمان ملا، مسجد میں آتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، کسی سے ملاقات ہوئی، اس کے ساتھ ہنستے چہرے کے ساتھ ہم نے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان سے مسکرا کے اگر مل لیا تو اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کوئی ضعیف انسان ہے، یہ مثال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کوئی ضعیف انسان ہے، وہ موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھ سک رہا، وہ گاڑی میں نہیں بیٹھ سک رہا، ہم نے اس کو تھوڑا سا ہاتھ کا سہارا دے دیا، ہم نے اس کو بٹھا دیا، ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دے دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بچہ ہے، بزرگ ہے، روڈ پار کر رہا ہے، وہ روڈ پار نہیں کر سکتا، ہم وہاں کھڑے ہوئے، ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہم نے کہا ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم نے 2 گاڑیوں کو روکا، ہم نے اس کو روڈ پار کرا دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دے دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بزرگ انسان ہے، وہ سامان نہیں اٹھا سکتا، ہم سفر کر رہے ہیں، بس اسٹاپ پر ہیں، ٹرین میں ہیں، ایئرپورٹ پر ہیں، ہم نے دیکھا اکیلا بندہ ہے، وہ بیچارہ اپنا بیگ نہیں اٹھا سکتا، اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں، ہم نے صرف اس کا بیگ اٹھا کے اپنی جگہ پر رکھوا دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو بہت آسان کر دیا۔ قیامت کے دن حسرت ہوگی، لوگ تمنا کریں گے، کبھی کہیں گے یا لیتنی، کبھی کہیں گے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے بڑی کوتاہی کی، دنیا میں بڑے مواقع تھے نیکی کرنے کے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جیب سے پیسہ نکلے گا تو ہی آپ کے کھاتے میں صدقے کا ثواب لکھا جائے گا، وہ بھی صدقہ ہے، مال خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، پیسہ دینا بھی صدقہ ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی بھی صدقہ ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں، صدقہ ہے۔ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، صدقہ ہے۔ 2 بندے لڑائی کر رہے ہیں، ہم نے بیچ میں پڑھ کر انصاف کروا دیا، ہم نے فیصلہ کروا دیا، لڑائی جھگڑا چھڑوا دیا، 2 بندہ میں صلح کروا دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ صدقے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ ہر جوڑ کے بدلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان پر صدقہ لازم ہے۔ اب صدقہ کیسے دے؟ تو میں نے بہت سارے اعمال بتلائے، سارے احادیث میں موجود ہیں، تسبیحات پڑھنا، نیک اعمال کرنا، مسکرانا، اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، کسی کی مدد کر دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کسی کو روڈ پار کروا دینا، کسی کو سواری پر بٹھا دینا، یہ سب صدقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمل ایسا ہے کہ جو 360 جوڑوں کے لیے ایک ہی عمل صدقہ بن جاتا ہے، وہ ہے 2 رکعت نماز چاشت کی ادا کرنا۔ یہ نوافل اور اضافی نمازیں یہ ہماری زندگی کے معمول کا حصہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں فرائض تو ہم پڑھتے ہیں، وہ اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی محبت کا حق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لازمی قرار نہیں دیا، ایک اضافی چیز ہے۔ پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے تو گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر اتنے بیان فرمائے کہ ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بھی اتنے اجر کمانا چاہیں نا تو شاید ہم نہیں کما سکتے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تھوڑی دیر بندہ اگر بیٹھتا ہے، کچھ تسبیحات کرتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، تھوڑی دیر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، فوراً سے اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے، 2 رکعت نماز اشراق کی ادا کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں حج عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ بیٹھا پاکستان میں ہے، بیٹھا اپنے ملک میں ہے، اور روز جب مسجد سے جاتا ہے حج عمرے کا ثواب لے کر جاتا ہے، جب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سامنے کھڑا ہوگا تو کتنے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھے گا۔ اس وقت انسان کو کام آئیں گے، اس وقت حسرت ہوگی کہ 10 منٹ انتظار کر لیتا، 2 رکعت پڑھ کے چلا جاتا،
گھر سے لوگ 9-10 بجے اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں. ہر بندے کا یہ معمول ہے کہ وہ ناشتہ کر کے نکلتا ہے. ہر بندے کا معمول ہے کہ وہ تیار ہو کے نکلتا ہے. ہر بندے کا معمول ہے نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر کے نکلتا ہے. لیکن ہر بندے کا یہ معمول نہیں ہے کہ وہ 2-4 رکعت نماز پڑھ کے نکلتا ہو. اگر 2-4 رکعت نماز پڑھ کے چاشت کی نکلیں گے، وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے 9 بجے، 10 بجے، 10:30 بجے، 11 بجے. اللہ تعالیٰ 360 جوڑوں کا صدقہ ہمارا لکھ دیں گے. اتنا بڑا اجر ہے. مغرب پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں 2 رکعتوں میں 2 منٹ ہی لگتے ہیں. 3 منٹ لگ جائیں گے، 4 منٹ لگ جائیں گے. اگر 6 رکعت نماز پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیں گے. 12 سال کی عبادت کا ثواب. روزانہ اگر کوئی بندہ یہ معمولات کرتا ہو تو پتہ نہیں کتنے 100 اور کتنے 1000 سالوں کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر پیش کرے گا. اس لیے یہ جو ایک مختصر سی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، کب ہم دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، کب ہمارا موت کا وقت آ جائے گا، کسی کو نہیں معلوم ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی ہمارے ابا زندہ ہیں، ہمارے دادا زندہ ہیں تو ہمارا نمبر نہیں ہے. کبھی تو نمبر ایسا بھی آ جاتا ہے کہ انسان ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اور وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا. پیدا ہوا اور چلا گیا. پیدا ہوا 2-3 مہینے کا چلا گیا، 2-3 سال کا چلا گیا. نہیں جا رہا تو ایسا بھی ہے کہ 90-100 سال کا ہو گیا. زندگی اللہ نے لکھی ہوئی ہے، موت نہیں لکھی ہوئی. بچے سارے چلے گئے، پوتے جا رہے ہیں، لیکن دادا زندہ ہے. تو موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ انسان کا مال بھی قبر تک جائے گا، انسان کے اہل و عیال بھی قبر تک جائیں گے، انسان کے اعمال بھی قبر تک جائیں گے، اہل و عیال بھی واپس آ جائیں گے، مال بھی واپس آ جائے گا، لیکن اعمال واپس نہیں آئیں گے، اعمال ساتھ جائیں گے. ایک سمجھدار انسان فوراً فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے. میرا مال بہت زیادہ قیمتی ہے، میرے اہل و عیال بہت زیادہ قیمتی ہیں، یا میرے اعمال بہت زیادہ قیمتی ہیں. اعمال زیادہ قیمتی. اور اعمال اللہ تعالیٰ نے اتنے آسان کر دیے، اتنے آسان کر دیے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال، ہم کسی عمل کو چھوٹا کہہ نہیں سکتے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھو. عبرت تو وہاں سے ہوتی ہے کہ جب ایک خاتون نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد پر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا تھا. ایک جانور کو پانی پلایا، ایک کتے کو پانی پلایا. اور جو انسان کسی انسان کو پانی پلا دے گا، انسان کی خدمت کر لے گا، انسان کا احترام کر لے گا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو کہاں پہنچا دیں گے. اس لیے نیک اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ حسرت کرنی چاہیے کہ جتنی اللہ نے زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے جتنے زیادہ ہو سکے نیک کام ہم سے لے لے. میں نے پہلے بھی شاید آپ کو ایک مثال دی تھی کہ گلی میں گٹر کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے اور گلی میں 20 مکان ہوتے ہیں، اور ایک مکان والا اگر وہ پیسہ خرچ کرے وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں دے رہا، 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 تو میں کیوں دوں. حالانکہ سب کو پریشانی ہو رہی ہے، سب کو دینے چاہیے، سب کو حصہ ملانا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں ملا رہا، ٹھیک ہے نہیں ملا رہا، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کرے کوئی بھی نہ ملائے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے لے اور میں پیسہ لگا دوں، اور تھوڑا سا پیسہ لگانے کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کے کپڑوں کو، ان کے جسم کو، ان کی تکلیف کو میں محفوظ کر لوں، میں ذریعہ بن جاؤں. کسی کو بھی اجر نہیں ملے گا، مجھے تو اجر مل جائے گا. لوگ کنجوسی کرتے ہیں، حالانکہ ان کاموں میں سخاوت کی ضرورت ہے. یہ کام ہمیں آخرت میں بہت زیادہ کام آئیں گے. اس لیے زندگی کا ایک معمول بنا لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. ہم ایسے انسان بن جائیں کہ ہمارے ہر کام سے، ہماری ہر بات سے، ہماری ہر حرکت سے کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچنا چاہیے.
اگر ہم فائدے کا ذریعہ بن جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.